کیا ایک فقیر وقت کے سب سے طاقتور خلیفہ کو رلا سکتا ہے؟ ایک طرف وہ بادشاہ جس کی حکومت افق سے آگے تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف وہ درویش جس کی دنیا ایک قبرستان تک محدود تھی۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ غرور اور حقیقت کا ٹکراؤ تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سنائیں گے بہلول دانا اور ہارون رشید کا وہ واقعہ جس نے خلیفہ کی سوچ اور شاید پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کی گلیوں میں جب سورج ڈلنے لگتا تو اکثر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک شخص جس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور وہ دنیا کی بھیڑ سے دور قبرستان کی خاموشی میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام دیوانہ نہیں تھا، یہ وہ ہستی تھی جسے تاریخ بہلول دانا کے نام سے جانتی ہے۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنے شاہی سواری کے ساتھ وہاں سے گزر رہا، اس کی نظر بہلول پر پڑی جو ایک پرانی کھوپڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ خلیفہ نے اپنی سواری روک لی اور قریب جا کر پکارا، اے بہلول، کیا کر رہے ہو؟ کیا ابھی تک تمہاری دیوانگی ختم نہیں ہوئی؟ بہلول دانا نے سر اٹھایا، خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی اور بڑے سکون سے جواب دیا، اے ہارون، میں دیوانہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو حساب لگا رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کھوپڑی میں اور تمہاری کھوپڑی میں کیا فرق ہے۔ یہ کسی بادشاہ کی ہے یا کسی فقیر کی؟ کیونکہ مٹی میں ملنے کے بعد تو سب ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہارون رشید یہ سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ بہلول کی باتوں میں کڑوی سچائی چھپی ہوتی ہے۔ خلیفہ نے اپنے بات کا رخ بدلنے لگا۔ اس نے کہا، بہلول، تم یہاں قبرستان میں کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ میرے محل میں چلو۔ بہلول نے ایک گہری سانس لی اور قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہارون، مجھے یہاں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ لوگ غیبت نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ مجھ پر ہر پل یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھی ان کے پاس آنا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید، جو بہلول کی جوابات سے پہلے ہی کافی متاثر ہو چکا تھا، کہنے لگا، بہلول، تم واقعی ایک عجیب انسان ہو۔ دنیا بادشاہت کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم ہو کہ قبرستان میں سکون تلاش کرتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اپنی سلطنت کا کوئی بڑا عہدہ دینا چاہوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ بہلول نے مسکرا کر خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہارون، میں تمہارے عہدہ صرف ایک شرط پر قبول کر سکتا ہوں۔ خلیفہ خوش ہو کر بولا، بولو، تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ بہلول نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے تو تم میری موت کو ایک لمحے کے لیے ٹال دینا، اور جب منکر نکیر مجھ سے قبر میں سوال کرے تو تم میرے ساتھ بیٹھ کر ان کی جواب دے دینا۔ ہارون رشید کا چہرہ فک ہو گیا، اس نے دبی آواز میں کہا، اے بہلول، تم جانتے ہو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، موت اور قبر کا معاملہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہلول دانا زور سے مسکرانے لگا اور کہا، تو پھر اے ہارون، میں اس کی نوکری کیوں کروں جو خود مجبور ہو؟ میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جس کے قبضے میں میری زندگی اور موت ہے؟ خلیفہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔
اس نے سوچا کہ کیوں نہ بہلول کو کچھ مال و دولت دی جائے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے۔ اس نے کہا اگر تم عہدہ نہیں لینا چاہتی تو کم از کم مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بہلول نے زمین پر پڑی ایک ہڈی اٹھائی اور خلیفہ سے پوچھا کیا تم اس ہڈی کے مالک کا نام بتا سکتے ہو؟ کیا یہ کسی امیر کی ہے یا کسی غریب کی؟ خلیفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بہلول نے کہا ہارون جب مٹی میں مل کر سب کی پہچان ختم ہو جانی ہے تو اس پانی دولت کو جمع کر کے میں کیا کروں گا؟ لیکن اگر تم واقعی کچھ دینا چاہتے ہو مجھے 3 چیزیں دے دو۔ ہارون رشید نے بے تابی سے پوچھا وہ کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا پہلی چیز یہ کہ میری عمر میں اضافہ کر دو، دوسری یہ کہ مجھے بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دو، اور تیسری یہ چیز مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا پروانہ دے دو۔ خلیفہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا بہلول تم جانتے ہو یہ تینوں چیزیں میرے بس میں نہیں ہے۔ بہلول نے تڑپ کر جواب دیا تو پھر یاد رکھو ہارون تم بادشاہ نہیں ہو، تم بھی میری طرح ایک فقیر ہو جو اپنے رب کا محتاج ہے۔ بادشاہ تو وہ ہے جو ان تینوں چیزوں پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی اتنی بڑی سلطنت اور جا و جلال اس درویش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی خاموشی اور آنسو نے فضا میں ایک عجیب سا اثر پیدا کر دیا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھالا اور بہلول سے کہا بہلول میں مانتا ہوں کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے، لیکن تم میری ایک بات مان لو، تمہارے پاس نہ گھر ہے نہ مال ہے، میں نے سنا ہے کہ تم اکثر بھوکے رہتے ہو۔ میں آج حکم دیتا ہوں کہ تمہارے لیے شاہی کچن سے روزانہ بہترین کھانا پہنچایا جائے اور تمہارے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست کیا جائے۔ بہلول دانا نے ایک گہری نظر خلیفہ پر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہارون ایک بات بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے اور مجھے بھول گیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری رزق کا انتظام تو کرے گا لیکن میرا ذکر کرنا بھول جائے گا؟ خلیفہ نے کہا نہیں بہلول، اللہ تو سب کا رازق ہے۔ بہلول نے جواب دیا تو پھر اے ہارون جو اللہ مجھے یہاں قبرستان میں بھی رزق دے رہا ہے، میں اس کی در کو چھوڑ کر تمہارے در کا محتاج کیوں بنوں؟ اس کے بعد بہلول دانا نے ایک ایسی حرکت کی جس نے خلیفہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے آگ کی ایک دیر جو قریب ہی جل رہا تھا ان میں ڈال دیا۔ جب وہ لکڑی جل کر سرخ ہو گئی تو انہوں نے خلیفہ سے کہا ہارون آپ ایک سودا کرتے، تم کہتے ہو کہ تم بہت بڑے بادشاہ ہو، چلو اس جلتی ہوئی لکڑی پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر صرف اتنا بتا دو کہ تم نے آج کیا کھایا ہے اور کیا پیا ہے۔ اگر تم یہ بتا سکے تو میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ ہارون رشید نے خوفزدہ ہو کر کہا بہلول یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس دکھتی ہوئی لکڑی پر جو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہلول دانا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے کہا اگر تم دنیا کے اس معمولی آگ پر کھڑے ہو کر اپنے حلال کھانے اور حلال لباس کا حساب نہیں دے سکتے تو ذرا سوچو کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی تو تم اپنی اس عظیم سلطنت، اس مال و دولت اور اس اقتدار کا حساب کیسے دو گے؟ وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگا کہ وہ جسے اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک بہت بھاری بوجھ ہے۔
اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بہلول مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو جو مجھے اس ہولناک حساب سے بچا لے سکے۔ کیا میں یہ سب سلطنت اور مال و دولت چھوڑ دوں؟ بہلول دانا کا لہجہ اب نرم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خلیفہ کی کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی پیار سے کہا، ہارون، سلطنت چھوڑنا کمال نہیں بلکہ سلطنت میں رہ کر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا کمال ہے۔ میری صرف 3 نصیحتیں یاد رکھنا، تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ بہلول نے کہا، پہلی نصیحت، جب تم تخت پر بیٹھو تو یہ مت بولنا کہ تم سے پہلے بھی یہاں کئی بادشاہ بیٹھے تھے جن کے نام آج کوئی نہیں جانتا۔ یہ کرسی تمہاری جاگیر نہیں بلکہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ دوسری نصیحت، اپنی رعایا میں سے کسی پر ظلم نہ ہونے دینا، کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن تمہارا مقابلہ تمہارے دشمنوں سے نہیں بلکہ ان مظلوموں سے ہوگا جن کی حق طلبی تمہارے دور میں ہو گئی تھی۔ تیسری اور آخری نصیحت، ہر رات سونے سے پہلے اپنی قبر کو یاد رکھنا اور سوچنا کہ اگر آج تمہاری زندگی کی آخری رات ہو تو تم اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ ہارون رشید نے ان نصیحتوں کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لیا۔ اس نے بہلول کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہارون رشید کے انصاف اور تقوی میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ بہلول دانا وہی قبرستان کی خاک پر بیٹھے مسکراتے رہے، جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ اے انسان، تو جس دنیا کے لیے پریشان ہے وہ تو ایک خواب ہے اور اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ ناظرین، بہلول دانا کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ مال و دولت اور اقتدار سب فانی ہے۔ اصل چیز ہمارا کردار اور ہمارا رب سے تعلق ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو بہلول دانا کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔